کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود بھیجیں۔ پیارے آقا، کریم آقا، پیارے پیارے آقا ہمارا درود سنتے اور خود سنتے ہیں اور پھر اپنے ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں دو طرح کے افراد ہیں جو دو طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ افراد کہ جن کی زندگی کا مرکز و محور عیش و عشرت، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا، عمدہ کھانا، اور اسی میں ہی ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی زندگی گزرتی چلی جائے، اور یہی ایک تمنا، ایک دل کی چاہت ہے، اور یہ ایک دل کی پیاس ہے، یہ کبھی بجھتی نہیں ہے بلکہ یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ افراد بھی ہیں کہ جو سادہ کھانا، سادہ لباس، سادہ گھر، اسی میں رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی سکون ہے، یہ حقیقی دل کا قرار ہے، یہ دل کا چین۔ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کی پریشانی، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، بلکہ وہ سادگی کو اپناتے، سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آقا کہ جو چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے، وہ چاہیں تو کیا کچھ نہ کر دیں، وہ چاہیں تو ان کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں بدریاں آ جاتی ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جو چاہیں نواز دیں۔ لیکن سادگی کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے ہیں۔ سادہ لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے ہیں۔ بچھونا ہے جو زمین پر بچھتا ہے اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے تو 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ سب حضور پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اشارے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے جانثار ہونے کے باوجود اور سب کچھ لٹا دینے والے کہ ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر دیں، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سادگی، اس سادگی میں کیا ہے، سادگی کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سادگی سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آپ
سنیں گے اللہ نے چاہا تو یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ ہم بھی سادگی کو اپنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا کہ مبلغین منچ پر تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی زیارت ہو رہی ہے، فیضان بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، وسیم بھائی کی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں جی۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی عثمان بھائی ہوں گے جی، انہیں بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں چشتی صاحب؟ یہ مرحبا کہنے کا شرف آپ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں؟ مرحبا، آئیے جی، ماشاءاللہ قاری کاشان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کاشان مدنی، اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ پروگرام آگے بڑھے گا انشاءاللہ، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ ان کے اس دعوے کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی تھی؟ تم تو وہاں نہیں تھے، لہٰذا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا وصیت کی تھی، اور وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے توحید اور اسلام اور اطاعت الہی کا اقرار لیا تھا۔ اہم بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا جانا، حالانکہ آپ چچا ہیں اور چچا بمنزلہ والد ہوتا ہے۔ تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودی ان خیالات کی دنیا میں بھی رہتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ دادا کے اعمال ہمیں کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں ان کے اعمال کچھ کام نہ آئیں گے۔ اہم بات، آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودی دین تمام ادیان سے، تمام دینوں سے اعلیٰ ہے اور ہدایت اور نجات اسی میں ہے، جبکہ یہی دعویٰ عیسائیوں کا بھی تھا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہدایت اور نجات عیسائیت میں ہے۔ اس پر یہ آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیں کہ جب پیروی ہی کرنی ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو تمام فضائل کا جامع ہے۔ آپ علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قرآن وہ پیاری کتاب اللہ پاک کی ہے کہ جب اس سے محبت کی جائے، اس کو تھاما جائے، تو قرآن ہی دنیا میں بھی سہارا بنتا ہے، قبر میں بھی سہارا بنے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سہارا بنے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف، اور عثمان بھائی سے انشاءاللہ آج ہم کلام سنیں گے۔ جی عثمان بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف جان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف جان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن
سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہو خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور نعمتیں بانٹتے جاتے ہیں، جس طرف حضور جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ پھر دوبارہ سائل کو طلب ہی نہیں رہتی، اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز سادگی کیا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شعر میں اس کو یوں ذکر کیا ہے، روٹی بھی جو کی، روٹی بھی جو کی اور بچھونا چٹائی کا، روٹی بھی جو کی اور بچھونا چٹائی کا، کرتے گزر بسر وہ بڑی سادگی کے ساتھ۔ ایسے ہیں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادائیں وہ ادائیں ہیں کہ جس نے بھی ان اداؤں کو اپنایا ہے وہ زمانے کا تاجدار بنا ہے، وہ زمانے کا بادشاہ بنا ہے، وہ زمانے کی نظروں میں انتہائی مکرم ہوا ہے، وہ زمانے والوں کے دلوں پہ پھر اس نے حکومت کی ہے، راج کیا ہے اس نے، کہ جس نے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی سے شروع کروں۔ عدنان بھائی، سادگی کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا کہ وہ میلے کپڑے پہننا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، یعنی باسی کھانا کھانا، کیا یہی سادگی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جب سادگی کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں سادگی کا مطلب ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور اسی طرح نہ بالوں میں کنگھا کرنا، نہ تیل لگانا، بس ایسے ہی مست ملنگ بن کے رہنا، اور یہ سادگی ہے لوگوں، یعنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھی گاڑی میں بیٹھ جانا، اچھا لباس پہننا، یا اور جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مطلب اچھے کھانے کھانا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سادگی نہیں ہے، حالانکہ سادگی کا کانسیپٹ کچھ اور ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ اور علماء اور محدثین کرام نے اس کی شروحات میں جو کچھ لکھا، اس کو جو علماء نے بیان کیا وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین فرماتے ہیں کہ زندگی کے معاملات یعنی کھانے پینے، پہننے، برتنے اور رہن سہن وغیرہ میں بے جا تکلفات اور اسراف سے بچنے کا نام سادگی ہے۔
کھانا پینا ہو، رہن سہن ہو، آپ کا جو انداز زندگی ہے اس کے اندر بے جا تکلفات، بے جا تکلفات، یہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں بے جا تکلفات سے کیا مراد ہے، اور اسراف، یہ تقریباً ہر آدمی فضول خرچی جس کو کہا جاتا ہے اس سے بچنا، فضول خرچی سے اور بے جا تکلفات سے اپنے آپ کو بچا کر رہن سہن اختیار کرنا، یہ سادگی کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ جو تکلفات اور اسراف سے بچنا، ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہو کہ کنجوسی کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ لوگ، دونوں چیزیں بری ہیں، اسراف بھی برا ہے اور کنجوسی بھی بری ہے۔ مثلاً یہ عادت کے اکثر اوقات لباس میں نئے لباس ہی کو ترجیحاً پہننا اور 2-4 بار پہننے کے بعد نیا لباس لے لینا، ایک دو بار پہنا اور اس کو جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دینا، بس یہ اب یہ کام کا نہیں رہا۔ بے جا تکلف اور سادگی کے منافی عمل ہے یہ والا معاملہ کرنا۔ یوں ہی غذا میں بھی اکثر اوقات مرغن و عمدہ ترین غذائیں کھانا اور سادہ کھانے کو ناپسند جاننا، دال سبزی جو ہے نا وہ زندگی کے اندر شامل ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کہیں مل جائے تو نہیں جی نہیں ہم ایسی چیزیں نہیں کھاتے، یہ جو انداز ہے یہ جو ہے وہ بندے کو فضول خرچی اور اسراف کی طرف لے جائے گا اور بے جا تکلفات کی طرف لے جائے گا۔ بے جا تکلف اور سادگی کے منافی ہے یہ والا انداز بھی۔ یہی حکم رہن سہن، سواری اور برتنے کے سامان وغیرہ میں بھی ہے۔ شاہ صاحب، سادگی کا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ اصل میں دیکھیں، اسراف اور بے جا تکلفات، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے اسراف قرار پائے گی، دوسرے بندے کے لیے وہ کنجوسی اور بخیلی قرار پائے گی۔ اس کا معیار بھی جدا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ بادشاہ کے لیے کنجوسی ہے اور فقیر کے لیے وہ چیز اسراف کے درجے کے اندر آ جائے گی، یا جو بادشاہ سے کم درجے کا آدمی ہے، اس لیے کسی آدمی کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہ بے جا تکلفات کرنے والا یا اسراف اور فضول خرچی کرنے والے کا فتویٰ داغ دینا، خود سے جہالت کی بنا پر اپنے آپ سے کہہ دینا کہ یہ فضول خرچ آدمی ہے۔ جیسے عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، علماء و مشائخ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس پھٹے پرانے کپڑے 10-15 پیوند لگے ہونے چاہیے، اور گاڑی نہیں بلکہ یہ جو ہے نا وہ گھوڑا گاڑی پر سفر کرے بیچارہ، اگر کسی اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہوا نظر آ گیا تو بولے نہیں، ان کے بزرگوں والا انداز نہیں ہے، یہ فضول خرچ آدمی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات تو ایسی صورتحال اختیار کرنا کہ جو بندے کو کنجوسی کے دائرہ کار کے اندر لے جائے۔ بھائی دوسری حدیث پاک بھی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم اس بات کو پسند فرماتا ہے جو نعمت اس نے بندے کو دی ہے اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ یہ بھی تو اللہ کریم کو مطلوب و محمود ہے اور پسندیدہ ہے شریعت میں۔ تو جس بندے کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اب اس کے حق میں فضول خرچی کیا ہے، اسراف کیا ہے، یہ اس بندے کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی ہر بندے کے، یہ سادگی کا جو کنسپٹ ہے، ہر بندے کے اعتبار سے جدا گانا ہوگا، جو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یوں کسی شخص کے بارے میں یوں کہہ لیں کہ بدگمانی کرنا، بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ اس طرح کے کمنٹس کرنا، بندہ جو ہے وہ خود گناہ کے اندر پڑ جائے گا۔ وہ بندہ، وہ اس کے نزدیک سادگی کا ہی معاملہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سادگی دیکھ رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے جبکہ وہ صاحب علم بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیندار آدمی ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا وہ اس کے حق میں سادگی ہی ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی کر کے، نہیں جی یہ سادگی کے منافی ہے، آپ نے بدگمانی کی اور اب قیامت کے دن آپ کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یوں ہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، دیکھیں جو سادگی تھی، تکلفات سے اپنے آپ کو بچانا، رہن سہن کے دیگر معاملات میں، ہاں کبھی مثال کے طور پر کوئی ایسا موقع ہے، شادی ہے، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، یا کچھ لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے، جیسے وفد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اس وقت کا جو انداز ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام، یہ جو سجنا سنورنا، خوبصورت اچھا پیارا امامہ باندھنا، اچھا لباس پہننا، یہ بھی شریعت کو محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ ایسا امامہ باندھا بندہ دیکھ کے ہی بدزن ہو جائے، بولے یار یہ کیا امامہ باندھ رکھا ہے، میں تو ایسا کام بالکل نہیں کروں گا۔ تو یہ شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، یعنی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں ایسا انداز اختیار کرنا، دونوں اعتبار سے اسراف ہو اور بہت ایسا پرتعیش قسم کا لباس جو ہے وہ پہن لینا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، دونوں سے بچ کر اپنے آپ کو درمیانی راہ جو ہے نا اس پر چلانا۔
کبھی جو ہے وہ عمدہ لباس بھی پہن لینا، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات چادر جو ہے وہ زیب تن فرما کر تشریف لایا کرتے تھے، سبحان جس کی اللہ، قیمت 1000 درہم ہوا کرتی تھی، اور بعض اوقات ایسی چادر بھی سرکار علیہ السلام لے کیا کر بات ہے، کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے جو 4000 درہم کے اندر خرید لی۔ اللہ اکبر، اور ایک لباس مبارک نبی کریم علیہ السلام کا ایسا بھی تھا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 27 اونٹنیوں کے بدلے خریدا تھا، اللہ اکبر، اور سرکار علیہ السلام نے اس کو رش کے کمر بنایا، اسے جسم اطہر سے برکتیں لینے کا شرف عطا فرمایا۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار گئے، 4 درہم کی قمیض خریدی اور اس کو پہن کر سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے۔ صحابی رسول نے دیکھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم آپ کو جنتی لباس پہنائے، یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ قمیض انہیں عطا فرما دی، اور 4 درہم کی دوسری قمیص لے کر سرکار علیہ السلام نے وہ زیب تن فرمایا۔ کیا بات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں، حیات میں، جو مالدار آدمی ہے اس کے لیے بھی راہبری رہنمائی ہے، اور جو سادگی پر، جو یوں کہہ لیں کہ جو غریب آدمی ہے، اس طبقے کا نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے، اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کو حسنہ ہے۔ ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کو اپنایا جائے۔ جمعہ میں، عیدین میں، وفود کے آنے پر نبی کریم علیہ السلام قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور عام حالات میں سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تکلف سے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی پاک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے، تو سادگی اپنانی چاہیے ہمیں۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا، جو عدنان بھائی کی گفتگو ہم مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، کہ ہم اپنے اعتبار سے غور کر لیں کہ میرے لیے کیا سادگی ہے۔ اچھا، پھر اس میں نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ ہماری نیت کیا ہے لباس پہننے میں۔ ہم اگر وہ بہت اجلا اجلا لباس پہن رہے ہیں، اور پھر جو لباس لیا 1-2 مرتبہ پہنا اور اس کو ختم کر دیا، دل پر بھی غور کر لیں، یہ سادگی کے منافی چیزیں ہیں، یہ سادگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہیں اسراف میں آئے، یا پھر معاذ اللہ اس لیے پہنا کہ لوگوں پہ اپنی دھاگ بیٹھے، کہیں تکبرانہ چال نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا ایک یوں کہیں کہ ایک نازک سا ایک معاملہ ہے، اور ان دونوں کی راہ کے بیچ میں لے کر کہیں اسراف بھی نہیں ہونا اور کہیں کنجوسی بھی نہیں ہونی، ان دونوں کے درمیان میں رہ کر ہر بندہ اپنی ذات میں غور کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو لیں۔ میں چاہوں گا فیضان بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی سادہ اور زاہدانہ جو زندگی ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ سادگی کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ سادگی ایک بڑا محبوب عمل ہے، سبحان اللہ، شریعت کے اندر اس کی بڑی پذیرائی کی گئی ہے۔ زندگی کے ہر معاملات میں سادگی ہو سکتی ہے، رہن سہن، کھانے پینے کے اندر، لباس کے اندر، جیسا کہ بیان ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر معاملے کے اندر ہمیں سادگی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بندے کا بستر ہوتا ہے، جس پر بندہ پورا دن کام کاج کر کے تھک کر آرام کرتا ہے، وہ تو آپ سمجھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آرام دہ ہونا چاہیے نا، جی، تاکہ سارے دن کی تھکن اترے اور پھر اگلے دن جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قوت حاصل ہو سکے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی اتنا سادہ ہوتا تھا، اتنا سادہ ہوتا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر تھا یہ چمڑے کا گدا تھا جس میں درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، روئی سے نہیں بنا ہوا تھا، درختوں کی چھال سے، درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی،
اس سے جو ہے وہ آپ کا بستر جو ہے وہ یہ بنایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تو آپ کا بستر مبارک ٹاٹ ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ٹاٹ پر سونا، کون سوئے گا آج کے دور میں؟ ٹاٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ ٹاٹ کیا ہے؟ ٹاٹ کا ایک باقاعدہ ایک اس زمانے میں بستر بچھایا کرتے تھے، چٹائی وغیرہ، چٹائی، اور جی، اس سے بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے یہ جی، ٹاٹ، یعنی چٹائی تو پھر بھی اس پہ بھی سونا ایک ہلکا ہے، ٹاٹ اس سے بھی زیادہ ایک بھاری قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے کھردرا سا، جو چپتا ہے، جی جی، تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں اس کی 2 طے کر کے بچھا دیا کرتی تھی، تو میں 2 طے کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کی 4 طے کر کے بچھا دی۔ مزید نرم ہو آپ نرم ہو طے جائے، کرتے جائیں گے نا کسی بستر کی، کسی چیز کی، تو وہ اتنا زیادہ نرم ہو جائے گا، جی، تو 2 طے کی جگہ میں نے اس کی 4 طے کر کے بچھا دی۔ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس پر آرام فرمایا۔ صبح جب اٹھے، کیا بات نبی ہے، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ، اس ٹاٹ کی 2 طے کر کے ہی بچھا دیا کرو، 4 طے کر کے نہیں بچھایا کرو۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم 4 طے کر کے بچھا دو تو اس کی نرمی کی وجہ سے مجھ پر گہری نیند آ جائے، مجھے گہری نیند آ جائے، اور پھر ہوگا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ دیکھ کہ بستر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نرم و گداز ہو جانے کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ جو میرے دل کو بڑا چھوتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کھری بان کی چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، اور چونکہ ایک بان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ چٹائی اپنا چارپائی کو، یہ پنجاب والے تو بالخصوص پنجاب جو جانتے ہے ہیں، والے وہ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں کراچی میں جو ہے وہ اس کا رواج ہمارے یہاں تو وہ کہا بھی جاتا ہے نا، بان کہا جاتا ہے، یہ بڑا موٹا سا کھردرا سا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھنا بھی تھوڑی دیر بندہ بیٹھے نا نہیں بیٹھ سکتا، تو اچھا جو لوگ بیٹھتے بھی ہیں نا اس کے اوپر تو وہ عام طور پر گدا بچھاتے ہیں، کوئی ایک ایسا بستر بچھا دیا کرتے ہیں نرم تاکہ اس پر بیٹھنا لیٹنا آسان ہو۔ اس کھری بان کی چارپائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بستر بچھائے آرام فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم جو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے تو بان کے جو نشانات ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے، اللہ اکبر، وہ نشانات پڑ گئے تھے اس بان کے۔ اور پھر میں نے آگے پیچھے دیکھا تو تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں کہ کیسا منظر ہوگا نا، وہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک سادہ سی چارپائی رکھی ہوئی ہے کھری بان کی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ ماحول دیکھا اور ایک منظر دیکھا تو دل بھر آیا حضرت فاروق اعظم کا، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے رضی اللہ ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، رونے کا کیا سبب ہے، رو کیوں رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور رونے کا کیا موقع ہوگا؟ اب ایسی اور کون سی بات ہے کہ میں اس پر روں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہے رونے کا؟ کہ کیسر و کسرا جو ہے، جو خدا کے دشمن کفار ہیں، وہ تو عیش و عشرت میں ہیں، خدا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں، اور آپ جو اللہ کے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے کائنات بنائی ہے، ان کا یہ حال ہے، ان کے پاس اتنی سادگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا لے لیں
اور میں آخرت لے جاؤں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی. کیا بات ہے. اور اگر ہم یہ غور کریں نا تو تھوڑا سا میں یہاں پر ایک وضاحت کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا سادگی اپنا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ بندہ دال ہی کھا رہا ہے، نہیں ہے کھانے پینے کے لیے وہ اپنا نہیں ہے اچھا جو ہے وہ نرم بستر، وہ چارپائی پر ہی سو رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی یہ سادگی والا معاملہ تھا اور جو بھی یہ زاہدانہ زندگی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوراً نہیں تھی. جی، کوئی جبر نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیاری فقر تھا، یہ اختیاری فقر و فاقہ تھا. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں اس مکے کی پتھریلی زمین کو آپ کے لیے سونا بنا دوں، اللہ اگر آپ چاہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیاری تھا، سب کچھ اختیاری تھا. یا اللہ نہیں، اشبع یومن و اجوع یومن، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. اللہ، میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ زمین کو سونا نہیں کرنا میرے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. سبحان اللہ. جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری طرف آہوزاری کروں اور تجھے خوب دل سے یاد کروں، اور جس دن پیٹ بھر کر کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اللہ، اس دن تیری حمد بجا لاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے جب یہ بستر مبارک دیکھا نا، جو ابھی کیفیت جس کی بیان ہوئی، اس کو بڑا افسوس ہوا اور دل بھر آیا. وہ فوراً گھر گئی اور اس نے روئی سے بھرا ہوا گدا جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ روئی سے بنا ہوا بستر یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورا واقعہ سنایا کہ وہ ایک عورت آئی، اس نے آپ کا بستر مبارک دیکھا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے بھجوا دیا. کیا بات ہے. ماتے نہیں، جس نے یہ بستر بھیجا ہے، جس عورت نے، اس انصاری عورت کو یہ بستر واپس کر دو. اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے ساتھ چلتے، یہ پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے ساتھ چلتے، میں اگر چاہتا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم دنیا کے تمام خزانے آپ کو عطا فرما دیں. اللہ اکبر. دنیا کے تمام خزانے آپ کو عطا فرما دیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے. اللہ اکبر. اور یہ مت سوچئے گا کہ اس کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات میں کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ اخروی انعامات جو آپ کو ملنے ہیں وہ بھی مل کر رہیں گے. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اختیار کی، سادگی اختیار کی کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو یہ ساری خزانے، ساری چیزیں میرے لیے آخرت میں جمع کر دے. اللہ اکبر. ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فیضان بھائی، آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جیسے عدنان بھائی نے بیان کیا کہ کبھی لباس ایسا زیب تن فرمایا کہ 27 اونٹنیوں کے بدلے میں ایک لباس لیتے ہیں اور حضور اسے برکتوں سے نوازتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز. اور ایک بات مدری چینل کے ناظرین یہ غور کرنے کی ہے کہ ایک گدا، ایک چٹائی جسے 4 تہیں لگا دی گئیں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے فرما دیا نہیں، اسے 4 نہیں کر دو، اس کو 2 کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد میں خلل نہ آ جائے. حضور کو اپنی، یعنی یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہے. کتنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واوا جادہ کا ضالن فہادا، کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دکھا دی. ایسے رب تعالیٰ کی محبت میں محو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ کی عبادت کا ذوق کتنا کہ تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں اگر میں مدنی چینل کے ناظرین غور کروں اور ایک مرتبہ سب غور کریں نا, آپ بھی غور کریں, ہم بھی غور کریں, کیا یہ کیفیت ہم بھی اپنے اندر پاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ رہنے والا سلسلہ نہیں ہے. ہم تو کچھ اور پسند کرتے ہیں. ہم تو عیاشی کی طرف آ جائیں گے, یا یوں کہہ لیں کہ نرم و گداز جو بستر ہوتے ہیں, اور گدا لگا ہوا ہے تو بیڈ ہے, تو کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, تو پنکھا ہے, ہر سہولت ہے. اس کے باوجود کیا تہجد تو کجا, فجر کی بھی فکر ہے ہمیں فجر کی بھی فکر ہے کہ میری فجر بھی ہے. ادھر پیارے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ یہ ہے کہ 4 تہیں لگی ہیں, اسی کو منع کر دیا, نہیں 2 تہہ کر دو, اسی پر آرام کرنا ہے, اسی پر آرام کرنا ہے. ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں, ہم ساری سہولتیں لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی عبادات کی اگر فکر نہیں ہے, ایک سوالیہ نشان تو ہے نا. ہم دعوی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں, کتنے صادق ہیں ہم. یقیناً ہر مسلمان کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ تو ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے. عشق محبت ہے, لیکن یہ عشق اور محبت پیروی کب کروائے گا, یہ غور کرنا ہے. بہت سے عاشقان رسول ہیں بحمد اللہ تعالیٰ, بحمد اللہ, وہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, عملاً نظر بھی آتا ہے, ان کا کردار بتاتا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. دور سے دیکھنے والا انہیں کہتا ہے جی ہاں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے. حضور کی محبت میں ان کو دیکھیں کہ آپ ان کی عبادات کا ذوق شوق دیکھیں. تہجد گزاریاں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے, نیکی کی دعوت ہے, سنتوں پر عمل ہے, نمازوں کی پابندی ہے, دین اسلام کی دعوت دینا ہے, دین کی دعوت, نیکی کی دعوت دینا ہے, دوسروں کو برائی سے منع کرنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ وہ کیسے علم بردار ہیں, کیسا پیغام لے کر جاتے ہیں. یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایک طرف یہ سارا کچھ ہے, ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا غور کریں. اسی معاشرے میں یہ افراد بھی پائے جاتے ہیں, میرے اندر یہ گیٹس ہیں یا نہیں ہیں, میرے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے معاذ اللہ, تو پھر ہم یہ خوبیاں لے کر آئیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنی عبادات کی فکر ہو, پھر اپنے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کی فکر ہو, اپنے ساتھ والوں کی فکر, اپنی دنیا کی فکر ہو. دنیا کی فکر اس اعتبار سے میری دنیا سنور جائے, میں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کروں. پھر مجھے اپنی قبر کی فکر ہو, مجھے میری آخرت کی فکر ہو. ایک طرف کے پورے اس حرم کعبہ کو سونے کا کہہ دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے جملے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن میں کھانا نہ کھاؤں. اللہ اکبر. یہ ہے انداز کریمانہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں چاہوں گا وسیم بھائی کچھ مزید مثالیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سادگی پر آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سادگی, شان تواضع, شان عاجزی, ہم اس کا جو بھی نام لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جس شعبے میں بھی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اعلیٰ شان نظر آتی ہے. اور یہ شان عاجزی تو ویسے ہی کمال کی ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مریض ہو جاتا, بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے. اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے. یہ کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیں شاہ جی, ہمارے ہاں تو چھوٹی سی لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہمارا قریبی انتقال کر جائے, لوگ جو ہم وہاں پہ ملنے کے لیے نہیں آتے, وہاں اصالِ ثواب کرنے کے لیے نہیں آتے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ انداز دیکھیں کہ اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جو ہے وہ انداز کے اندر ہمیں سادگی نظر آتی ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے, اور آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, کسی طرح کا معاملہ ہو,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف امور میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشاورت بھی فرما لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں اگر کوئی استاد ہو طالب علم مشورہ دے دے، ہمارے ہاں کوئی مزدور ہو ہمارے ساتھ جو نا ہم سے چھوٹا ہو وہ ہمیں مشورہ دے دے، تو بعض اوقات ہمارا انداز ہوتا ہے کہ بھئی ہم جانتے ہیں، ہمیں جو ہے سمجھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پیارے آقا ہمیں پتہ ہے جناب، ہمیں پتہ ہے آپ اپنی اوقات میں رہیں، معاذ اللہ یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اچھا مشورہ دے رہا ہو۔ اب یہاں دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جو ہے نا مختلف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع جنگ احد کا موقع آیا، تو جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشاورت کی کہ جنگ جو ہے وہ شہر کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے یا شہر کے باہر رہتے ہوئے لڑی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ شہر کے اندر ہی ہو، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ رائے دی کہ جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر لڑی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے کو ترجیح دی۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ مشاورت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو بھی انداز دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اپنے مختلف کاموں میں حصہ ملا رہے ہیں، کوئی اینٹیں اٹھا کر آ رہا ہے، کوئی کیا چیز لا کر آ رہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بھی شامل ہوتے اور اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اتنا پیارا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہم جس پہلو سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جو ہے وہ عاجزی نظر آتی ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی دعوت پیش کرتا جاؤ کی روٹی کی یا بعض اوقات پرانے سالن پرانے کھانے کی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہم پہلے سے بول دیتے ہیں بھئی آپ نے فلاں چیز کھلانی ہے تو ہم آئیں گے، آپ کیا کھلا رہے ہیں تو ہم آئیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، اور پھر جب جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جیسا بھی آپ صلی اللہ علیہ یہ وسلم وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر تکلف ہوتا ہے۔ نارملی تو میرا خیال ہے ایسا شاید کم ہوتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ جہاں تکلف ہے آپ کے ساتھ اگر ہماری اسلام جو ہے تو ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ سادہ سے مرغا بنا لیں، آپ دیسی بنا لیجئے گا، ہو سادہ سا لیکن چلے ہم کھا لیں گے۔ لیکن یہ ہوتا ہے وہاں پر ہے جہاں پر تکلف ہو۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں بنانے میں نا۔ چلے کبھی عدنان بھائی کے ہاتھ کا قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عدنان بھائی کے ساتھ ان کی برکتیں ہم اس انداز میں بھی لوٹیں گے کہ عدنان بھائی کے ہاتھ کا انشاءاللہ کھانا کھائیں گے۔ ویسے ان کے در کا لنگر تو کھایا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ پاک سر برکتیں عطا فرمائے۔ جی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کھانے میں فرمائش نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی ایسا کھانا پیش کیا جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ جیسا ہوتا اگر پسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے، اگر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن عیب نہیں نکالا کرتے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ باسی ہے، یا اس طرح کا معاملہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی ہے۔ تو ہم بھی اپنے ہر کام میں اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے آنے جانے میں جو ہے وہ ہماری سادگی ہونی چاہیے، اور بہترین جیسے شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ نیت اور ہمارا انداز یہ جو ہے نا بہت اہم ہے کہ ہم اچھا پہنے صاف ستھرا پہنے۔ جیسے عدنان بھی نے حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ بتائی ہے کہ ہماری ذات کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اثر نظر آنا چاہیے، لیکن ہمارا انداز ایسا ہو کہ سادہ ہو، عاجزانہ ہو، یعنی صرف کپڑے نہیں ہم نے سادہ پہننے، جی ہم نے اپنا انداز بھی سادہ رکھنا ہے۔ انداز بھی سادہ رکھنا بھئی کپڑے تو ہم نے سادہ پہن لیے، انداز ہی تکبر آنا ہے۔ وہ یہ بھی ایک عدنان بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی لباس تو چلے ہم نے سادہ پہن لیا، لیکن انداز میں دیکھیں جو الفاظ ہے نا، جو گفتگو ہے، اس کے اندر بھی بناوٹ اور تصنع جو ہے وہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ الفاظ بھی سادہ ہوں، انداز بھی سادہ ہو، کھانا پینا جو ہے اس کے اندر بھی رہن سہن میں بھی وہ تکلفات سے بچ کر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضور علیہ السلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نا کانپنے لگا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس سے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں
قدید سوکھے گوشت کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں، مجھ سے کس لیے لرز رہے ہو تم؟ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا سادگی بھرا انداز کہ سامنے والے بندے کو، حالانکہ آپ ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہی کھایا جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا بھئی یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ مطلب بات ہی نہ کر سکے بندہ کسی سے کہ جناب سے اگر میں نے کوئی بات کر لی، یا مطلب دیکھ کر ہی ایک ہوتا ہے زہد تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کسی کے روب پیدا فرما دے، یہ معاملہ جدا ہے، لیکن بندہ ہی اتنا جو ہے وہ اکڑ کے رہتا ہے، سامنے والا بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، اس سے سلام کرتے ہوئے بھی ڈر لگے کہ پتہ نہیں ماں بدولت مجھے بے عزت ہی نہ کر دیں کہ آپ نے سلام کرنے کی جرت کیسے کر لی ہے۔ تو یہ والا انداز نہیں ہونا چاہیے، تکلفات سے ہٹ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کوئی کام ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں، بس کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور سفر ایسا ہے کہ ایک ایک سواری پر تین آدمی جو ہے نا وہ ان کی باری ہے، کبھی ایک سوار ہوگا، کبھی دوسرا ہوگا، کبھی تیسرا ہوگا۔ اب ایسے میں ایک تو یہ ہے کہ بس میں سواری پر سوار رہوں، آپ لوگ تو میرے غلام ہیں، یہ سعادت آپ لوگ پائیں کہ پیدل چلیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو مبارک انداز کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی پاک علیہ السلام کے رفیق سفر ہیں۔ اب پہلے جو ہے نا وہ ایک غلام کی باری آئی، پھر دوسرے کی باری آئی، اب سرکار صلی اللہ یعنی وہ پیدل چل رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی باری جب آئی کہ بھائی اب کیا ہے، خود نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پیدل چلوں گا، تم سواری کرو۔ وہ دونوں صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سوار ہوں، ہم جو ہے پیدل چلیں گے۔ فرمایا مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو تم چلنے میں، یہ اپنی جو یعنی اللہ کریم نے جو آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائی وہ بھی بتا دیا، ارشاد فرمایا مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور دوسرا ارشاد فرمایا نیکیوں میں جیسے تمہیں احتیاج ہے مجھے بھی پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خود سوار بھی ہو رہے ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں، یہ ہے سادگی، تکلفات سے بچنا۔ پھر کھانے پینے کی بات ہو، اچھا ویسے ہی جو ہے نا وہ دسترخوان زمین پر بچھا دیا جایا کرتا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ بھی سادگی پر مبنی ہے، اس کے اندر بھی تکلفات نہیں ہے۔ اسی طرح لباس کا معاملہ ہے، پھر دیگر جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر یہ وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ایک بار آئے، اور آپ کے ساتھ نا ایک اور فرشتہ بھی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ وہ فرشتہ تھا جو پہلی بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا یا رسول، یا غالباً حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیا جائے، سلطنت والا، مال و دولت والا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی عبد، اللہ کی بندگی کرنے والا، وہ والا نبی بنا دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، جیسے مشورتاً جو ہے نا شفقت فرماتے ہوئے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نبی عبد ہے نا وہ والا معاملہ آپ اختیار فرمائیے، سلطنت، اور وہ جو ہے نا سلطنت اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی عطا فرمائی ہے، آپ کے غلام جو ہے وہ سلاطین گزرے ہیں اور ایسے ایسے کہ سبحان اللہ سلطنت جن پر ناز کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی عبد جو ہے نا وہ بننا پسند کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں کو خود چھوڑا ہے، کبھی کبھی نوازا بھی ہے، اور لیکن عام طور پر اپنی امت کے لیے آپ نے وہ انداز زندگی اختیار فرمایا ہے کہ بندہ جس پر عمل کر کے فخر محسوس کرے اور اپنے آپ کو ان تکلفات سے بچائے۔ مثال کے طور آپ دیکھیں کھانے کے لیے رات کا کھانا بچا ہوا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، بھائی تازہ ہی ہونا چاہیے ہر وقت، اور جو ہے کھانے کے قابل ہے نہیں کھا رہے جی، نہیں جی نہیں تازہ پکایا جائے جی، میں نہیں کھاتا رات کا کھانا۔ نبی کریم علیہ السلام روٹی بھی رات کی بچی ہوئی تناول فرما لیا کرتے تھے، اور سالن بھی بعض اوقات ایسا ہوتا جو رات کا بچا ہوا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ انداز ہے جو غلاموں کے لیے رہبر و رہنما ہے کہ آپ اپنا انداز زندگی ایسا اختیار کریں، خود بھی آسان زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود بھی مشکل آدمی بن گیا ہے اور جو گھر والے ہیں، جو عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں،
جہاں چلے جائیں لوگ کہیں یار 100 بندوں کو ڈیل کرنا آسان ہے، اس ایک بندے کو بھگتنا بڑا مشکل ہے. یہ والا انداز زندگی نہیں ہونا چاہیے. آسان ہونا چاہیے. مومن آسان ہوتا ہے. ہر کسی کے لیے آپ نرم ہو جائیں، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، انشاءاللہ آپ کو پھر محبتیں ملیں گی. آپ لوگوں کو آسانیاں دیں، آپ کو بھی ایسے ہی افراد ملیں گے جو آپ کے لیے آسانی کا سامان مہیا کریں گے. کسی کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. کسی کے ہاں جا کر، بعض اوقات ہمارے یہاں انداز یوں بھی ہوتا ہے دعوتوں میں ہم جائیں گے، ایک تو ہے چلے میں نے تکلفات کی بات کی جہاں پر بندہ بے تکلفی ہوتی ہے، دوستی ہے، کوئی ایک تعلق واسطہ ہو، وہاں پر کچھ بندہ کچھ ہنسی مزاح میں کہتا ہے. حالانکہ اگر تو سیریس طور پر کہہ رہے تو نہیں کہنا چاہیے. آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں تو جو آپ کو مل جائے، آپ کو پسند ہے آپ کھا لیں، نہیں پسند اپنا ہاتھ کچھ کھانے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں. لیکن ہمارے ہاں انداز کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یار کھانا بنا ہے نا، کسی کے ہم گئے بھی ہیں، اب اس کھانے کا نقص بھی بعض اوقات نکلتا ہے. نہیں ہے تو کم سے کم اتنا انداز بنایا جاتا ہے جسے سامنے والا فیل کرتا ہے کہ لگتا ہے پسند نہیں آیا. پھر وہ پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ نہیں جی میں نے کھا لیا، بس میں نے کھا لیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دے دیں، یہ ٹیشو پیپر دے دیں، یہ تولیہ دے دیں، یوں کر لیں. بھئی آپ اٹھیں، اپنا ہاتھ صاف دھو لیں، کھانے کا وضو کریں. کھانا کھا لیا آپ نے، کھانے کا وضو کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہ ملے گی. بار بار اس چیز کا تقاضا یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی سے نہیں یہ کسی تولیہ بھی نہ مانگا جائے، ہاتھ صاف کریں. آپ یہ دیکھیں نا، جو چیز پرووائڈ ہے، کسی کے پاس ٹیشو پیپر ہی نہیں ہے، یہ بڑی ایک آزمائش ہے. بعض اوقات کسی گھر میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتے، تولیہ تو چلیں نارملی ہوتا ہے گھر میں، ٹاول ہوگا، لیکن ٹیشو پیپر بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں. تو یہ طلب کرنا تو بعض اوقات تو ٹھیک ہے، ٹیشو پیپر نہ دیں، تولیہ پیش کر دیا جائے. چلیں تولیہ پیش کر دیں گے. جی عدنان بھائی توجہ دلا رہے ہیں، صحیح ہے. آپ کی کالز لیتے ہیں، کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی شاہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی نے امت کو کیا پیغام دیا؟ اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں ہماری. جی فیضان بھائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی جو ہے یہ بہترین نمونہ ہے. اچھا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سادگی نہیں اپناتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار دیا گیا تھا نا شاہ صاحب. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی نہیں اپناتے اور ایک بادشاہ والی زندگی بسر کرتے تو بعد میں جو آنے والی امت تھی اس میں فقراء بھی ہوتے. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے، آپ کا انداز زندگی دیکھتے، تو وہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے اور وہ یہ سوچتے کہ یار ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سادگی اختیار کی، اس میں آپ کی امت کے لیے بڑا فائدہ اور تعلیم امت کے لیے سب کچھ کیا، تاکہ میری بعد میری جو امت آنے والی ہو وہ میرے طریقے پر غور کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا مال و دولت، جتنا رزق بقدر کفایت عطا کیا ہے اس پر صبر و شکر کرے. شاہ صاحب آپ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ بوجھ والی نا، کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، میں یہ غور کر رہا تھا کہ سادگی جو ہوتی ہے نا، اس میں انسان پر اپنا بوجھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ سادگی اپنائیں گے تو مالی دباؤ، آج کل مالی دباؤ کے حوالے سے اتنا عام ہو چکا ہے، یعنی کہ قرضے لے کر جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورا کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی سے سادگی کو مائنس کر دیا ہے. ہم کو ہر ہفتے ہوٹلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی توجہ ہر دلا رہے ہیں ہفتے ہمیں جو ہے وہ سی سائٹ پر جانا ہے. سی سائٹ پر جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے اپنا کریم، ینگو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں بک کروانی ہے نا، ساری چیزیں ہمیں بک کروا کے آگے جانا ہے. پھر اس کا کرایہ ہے، اخراجات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اب اگر کوئی بندہ ہر ہفتے اس ساری چیزیں بک کروائے گا اور پھر اس کے بعد اخراجات کرے گا، اور پھر کھانے پینے کے معاملات کے اندر وہ اس پر غور کرے کہ کتنا اس کا جو ہے وہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، جی، اور مالی جو مالی اخراجات ہیں اور جو وسائل ہیں ان میں توازن نہیں آ رہا. اخراجات آپ کے زیادہ ہیں اور جو مالی وسائل ہیں وہ کم ہیں. اب بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اچھا پھر گھر والوں کی طرف سے بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں آپ جو ہے وہ اچھا کھانا نہیں کھلاتے، ہمیں کہیں اچھی جگہ وہ ہے جو ہے وہ آپ اپنا گھمانے نہیں لے کر جاتے. پھر دوسری بات یہ کہ چلیں آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا، لیکن ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار رہتا ہے. اسے یہ رہتا ہے کہ وہ کہیں کسی شخص سے پیچھے نہ رہ جائے. جی، آج تو چلیں اس نے کسی طریقے سے
اپنے اوپر قرضہ لے کر اور کسی طریقے سے کوشش کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا، لیکن اسے خوف رہے گا کہ اگلا بندہ آگے بڑھا تو مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، مجھے بھی، یعنی کہ ریس لگی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس نے یہ والی گاڑی لے لی، اب مجھے بھی یہ والی گاڑی لینی ہے، وہ فلاں ایریا میں شفٹ ہو گیا، اب مجھے بھی اس ایریا میں شفٹ ہونا ہے۔ تو یہ جو ہماری ریسنگ ہے نا، اور یہ ہمارا جو دین اسلام ہے بڑا پیارا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو ترجیح دینی چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ جو دنیاوی وسائل جن کے پاس کم ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ جی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس بائک ہے، جی، آپ کے پاس بائک ہے، آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے، سائیکل والا اس کو دیکھیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیدل چل رہا ہے۔ جی۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دیے پر راضی رہیں تو انشاءاللہ زندگی بڑی بہترین گزرے گی کہ مجھے میرے رب نے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کیا بات ہے، بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انداز سادگی ہے، اس کو جو اپنایا پیارے آقا علیہ السلام نے، اس سے امت کو درس ملتا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے بتایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کس چیز کو زیادہ پسند فرماتے تھے؟ جی عدنان بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ غذاؤں پر احادیث مبارکہ میں پورے ابواب موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام مین جو بیسک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ تکلف سے نبی کریم علیہ السلام کا دسترخوان پاک ہوا کرتا تھا۔ بھائی روز مرغ مسلم چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سرکہ جو ہے نا، سرکے سے روٹی تناول فرما لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جس گھر میں سرکہ ہو بہترین سالن ارشاد فرمایا، اس گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے نا، یعنی سالن کے طور پر ادام ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام، نعم الادام۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہترین سالن ہے اور کچھ نہیں ہے، اسی سے روٹی کھا لو، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکے سے بھی کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح مختلف جو ہے وہ غذائیں ہیں جو ماہنامہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ پورا جو ہے نا وہ یوں شائع ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں، تو پھل فروٹ بھی اسی طرح، گوشت بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ نوازا ہے، سرکار علیہ السلام کے دسترخوان پر رہا کرتا تھا۔ تو اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ دال ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ ان کو بھی استعمال فرمایا ہے، اور اسی طرح پھل فروٹ جو ہیں ان کو بھی، گوشت کو بھی، مچھلی کو بھی سرکار علیہ السلام نے مختلف چیزوں کو نوازا۔ وہی جو اس کا یوں کہہ لیں کہ اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو وہ یہ ہے جو چیز حلال طیب میسر آئی ہے سرکار علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ کئی دن جو ہے وہ کھجوروں پر گزارا ہوا کرتا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کتنے بار ایسا ہوا کرتا تھا کہ پانی اور کھجور پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام، اور یہ سب کا سب کیا تھا؟ اختیاری طور پر تھا، چاہتے اللہ کریم سے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں، دنیا جہان کی نعمتیں آپ پر جو ہے نا وہ نثار فرماتا، آپ کے گھر میں موجود ہوتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جان بوجھ کر وہ انداز زندگی اختیار کیا ہے جو تکلفات سے پاک۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا؟ کپڑوں کا انداز عدنان بھائی نے کچھ قبل بیان بھی فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بہت جسے ہمارے یہاں قیمتی لباس کہا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 اونٹنیوں کے بدلے بھی ایسا لباس بھی پہنا ہے، اور 4 درہم کا لباس بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یعنی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک موٹا تہبند جو ہے وہ نکال کر دکھایا، اور ساتھ میں ایک موٹی چادر نکال کر دکھائی، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 2 چادروں میں، یعنی تہبند مبارک میں اور اسی چادر مبارک میں وصال فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر انداز جو ہے نا وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ جہاں قیمتی لباس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں اکثر و بیشتر جو نبی کریم علیہ السلام کا لباس مبارک ہے وہ سادگی پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ اس پر پیوند بھی لگے ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اب کسی پیوند کا تو شاہ صاحب تصور ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی اب تو یہ ہے کہ 2-4 بار پہنا۔ کیا ہے یہ؟
اللہ اکبر، یہ بھی واقعی مسئلہ ہے. یہ ممکن ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پیوند تو آپ فرما رہے ہیں، پیوند ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. بھائی لباس جو ہے وہ پیوند ویسے جوتوں پر بھی لگتا ہے اور مختلف چیزوں پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. کسے کہہ لیں جوڑ نا، یعنی کہ جوڑ. اگر کوئی اپنا کپڑا بیچ سے پھٹ جائے تو اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک کپڑا بیچ میں الگ سے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ کپڑا جو ہے جو اس کا اپنا پھٹا ہوا شغاف ہے، جو سوراخ ہے، وہ بند ہو جائے. تو یوں جو ہے وہ اپنا یہ پیوند اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس پر امیر سنت نے توجہ دلائی تھی کہ پیوند لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار رہا ہے. تو یہ اس وقت ہے کہ جب ضرورت ہو. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اور بس سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے. اب یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر انگلیاں اٹھیں گی، تو یہ بھی منع ہے، اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے. صحیح. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کچھ فرمائش کی کال ہے؟ آئیے کال لیتے ہیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. میں اس سلسلے میں عدنان چشتی اتاری سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمام کائنات میں حکومت کرنے کے باوجود بھی اپنی سادگی کو برقرار رکھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سادگی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں پر کیسا اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی سادگی کو اختیار کیا. اور آج کے اس دور میں ہمیں کس طرح کی سادگی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا زیادہ عمدہ لباس نہیں پہننا یا زیادہ عمدہ کھانے نہیں کھانے، ان سے ہمیں سادگی اختیار، یا کس طرح کی آج کے دور میں کس طرح کی سادگی ہو، اس میں کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی اذان شاہ صاحب، دور کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا دور ہے. یہ جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے، حضور کا جو انداز زندگی ہے، ہمارے لیے کل بھی وہی رہبر و رہنما تھا، آج بھی اور رہتی دنیا تک. اب کامیابی و کامرانی کا جو انداز ہے، معیار ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. اور صحیح عرض کروں، معاشرے کے، زمانے کے ڈھیر سارے مسائل جو ہے نا صرف سادگی کو اپنا کر جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے نا وہ تکلفات کو شامل کر کے، شادی بیاہ ہو، دیگر معاملات ہوں، قرضوں کے بوجھ تلے دبیں گے، پھر جو ہے وہ دیگر شکوے شکایات ہوں گے اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا. سب کا سب جو ہے نا وہ جس چیز کی شریعت آپ سے جس چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، آپ نے رسم و رواج کے نام پر ان چیزوں کو اپنے آپ پر اوڑھ لیا ہے، اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. اگر انداز زندگی نبی کریم علیہ السلام والا اپنایا جائے، تکلفات سے بچا جائے. بھائی مثال کے طور پر اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ایک اچھا کھانا آپ اس وقت کھا رہے ہیں جیب میں پیسے کوئی نہیں، لوگوں سے مانگ تانگ کے اب آپ جو ہے نا وہ عیش کر رہے ہیں، یوں کہہ لیں لوگوں کے سامنے اپنی خام خواہ کی جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں جھوٹی ایک شہرت، ناموری یا اپنا ایک خود ساختہ معیار کہ جی ماں بدولت تو ماشاءاللہ روز ہی مرغ مسلم کھاتے ہیں، میں تو جو ہے وہ اتنا وہ امیر ترین آدمی ہوں، حالانکہ ہے نہیں ایسا. تو ایک تو اپنے آپ پر اتنی چیزوں کا بوجھ لادنا، اور پھر جو ہے نا اس کے جو ادائیگی کا جو خوف ہے اور ڈر ہے اور ایک جو ذمہ داری بندے پر آ گئی ہے، آپ پھر آج دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، چوتھ دوں گا، اور ایک ہفتے کے بعد دوں گا، 15 دن کے بعد دوں گا. سامنے والے کو بھی ذلیل کرانا، اپنی عزت کو بھی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دینا، گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی جو ہے نا وہ آڑ دلانے والے کام کرنا، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ تکلفات کا نتیجہ ہے. شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ ان چیزوں پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے جو حق مہری کی بات لے لیں مثال کے طور پر، جو شریعت کو پسند ہے. اب پسندیدہ کیا ہے یہ ایک جدا معاملہ ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں کرنی. یا تو کسی سے سنا کے اتنا بول دیں گے کہ وہ بیچارہ سامنے والا ادا ہی نہیں کر سکتا، ساری زندگی اس سے پوچھا جائے کب دے گا، دیتے رہیں گے جی.
تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے انداز زندگی کو مشکل بنانا شروع کر رکھا ہے، اور مشکل اس لیے بن رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ انداز زندگی سادہ ہو، جو ملا کھا لیا، حلال طیب ہے، سبحان اللہ، جو اچھا جو ہے وہ پاکیزہ صاف ستھرا لباس مل گیا۔ بھائی مثال کے طور پر عید پر آپ عمدہ لباس نہ پہن سکے، نہیں میسر آیا، جی، تو اب سارا دن بندہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اجلا صاف ستھرا لباس ہے 2-4 مرتبہ کا پہنا ہوا، جی، وہ بھی پہنا جا سکتا تھا، وہ عید پڑھنے ہی نہیں گیا، کیوں جی؟ نیا لباس ہی نہیں تھا جی۔ وہی یہ کیا ہے؟ یہ کون سا انداز ہے زندگی؟ عدنان بھائی سارے دیکھیں گے یار، محلے میں 4 بندوں میں عزت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر ملنے کے لیے اور اس بندے نے کون سا جو ہے وہ گلے کے اندر گھنٹی باندھ رکھی ہے کہ یہ وہ لباس ہے جو میں نے 2 مرتبہ پہنا ہوا، 3 مرتبہ پہنا ہوا ہے۔ بعض اوقات صحیح عرض کروں، شاہ صاحب آپ کا بھی تجربہ ہوگا، بعض اوقات 4-6 مرتبہ کا پہنا ہوا لباس بندہ پہن کے آتا ہے، لوگ یار نیا لباس پہنا ہوا ہے، آدمی کہ نہیں جی یہ تو 1 سال پرانا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اس طرح کا، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں مدنی چینل کے ایک مبلغ کو جانتا ہوں جو سال گزر گئے، عید پر انہوں نے کبھی نیا لباس نہیں پہنا، اور مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، شاید کوئی بندہ دیکھ کے پہچان بھی نہ سکتا ہو کہ یہ نیا لباس نہیں ہے ان کا۔ اچھا جی ہاں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تکلفات کے اندر گھیر لے اور اس طرح کا جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو مشکل بنا لے۔ جو میسر ہے، دیکھیں لے لینا چاہیے نا۔ شریعت کو پسند ہے کہ آپ عید پر نیا لباس پہنے، ٹھیک ہے، لیکن فرض و واجب نہیں ہے۔ پہنتے ہیں ہم یہاں پر منع نہیں کر رہے، بہت اچھا، منع نہیں کیا جا رہا، بات اس بندے کی ہو رہی ہے جس کو میسر نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں تو گھر سے اس وقت باہر جاؤں گا، لوگوں کو عید ملنے اس وقت جاؤں گا، عید پڑھنے اس وقت جاؤں گا جب میرے پاس نیا لباس ہوگا، اور وہ ہے نہیں۔ لہذا بندہ جو ہے وہ عبادات سے بھی غافل ہے، اور جو مسلمانوں کے دل میں یہ جا کر مل کر خوشی داخل کر سکتا تھا اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے جو بے جا تکلفات ہیں، اپنے آپ پر کسی چیز کو لازم کر لینا ہے جو کہ شریعت نے لازم نہیں کیا، اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدین پر اور عید کے علاوہ بھی نیا لباس بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے، ستھرا اجلا لباس۔ دیکھیں ایک پہن رہا ہے بندہ حضور کی سنت کی نیت سے پہن رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں جیسے گھر سے باہر آ رہا ہے، عمدہ امامہ باندھا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، سرکار علیہ السلام جب صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس آتے تھے تو امامہ شریف جو ہے نا عمدہ انداز میں باندھ کر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی یہ امامہ شریف جو ہے وہ اس طرح باندھ رہے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ پانی میں دیکھتے، کبھی آئینے میں دیکھ کر جو ہے درست فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندے کے اس وقت کے بننے سنورنے کو پسند فرماتا ہے جو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤں گا ان کا دل خوش ہوگا۔ تو اصل جو ہے وہ ہے نیت پر عمل دخل ہے اس کا، وہ کس نیت کے ساتھ پہن رہا ہے۔ اگر ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے پہن رہا ہے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ عام دنوں میں پہن رہا ہے لیکن لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا جو ہے وہ تصور کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر سی بات یہ سوالیہ نشان ہے کہ بندہ اس انداز کو کیوں اختیار کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ کیا بات ہے جی، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ساجد عزیز کوٹدو سے، میں نے ایک نعت سنی ہے، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا۔ واہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آپ کی کچھ میسیجز بھی ہیں، چلیں جی میسیجز لے لیتے ہیں۔ محمد طیب مغل بھائی ہیں جی تحصیل کمالیہ سے، تیری ایک چشم رحمت سے نگاہ یار بہتر ہے، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ عثمان بھائی، انشاءاللہ عثمان بھائی سے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام۔ محمد عدیل بھائی ہیں فیصل آباد سے جی، موضوع بہت پیارا رکھا ہے اور اسی مناسبت سے یہ کلام بھی سنا دیں، مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی شہزاد اتاری ہیں جی فرید نگر چیچاوطنی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خوار ہے سادہ ہے سلطان مدینے کا، اس کلام کی فرمائش ہے یہ جی۔
سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی آپ کا. یہ سید رضوان علی ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے سید صاحب، آپ نے دعاؤں سے نوازا. ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے ایک میسیج ہے جی، آپ سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ثاقب بھائی آپ سب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میرا حسن ظن ہے دیگر تمام والدین بھی ٹھیک ہیں. ہمارے بھی آپ وکیل ہیں جی. جی چلیں جی، جزاک اللہ جی. سبھی ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں جی. خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا. اچھا جی، نعت سنا دیں. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. ٹھیک ہو گیا جی. عدنان بھائی ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اس کو بھی آپ لے لیجئے گا. سرگودا سے ایک میسیج آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آج آپ نے موضوع بہت اچھا لیا ہے. کہہ رہے ہیں جی کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سادگی اور صفائی میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی استری کیے ہوئے نہیں پہنتے، بال بھی نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ لوگ ہیں. سادگی اور صفائی میں کچھ فرق بیان کرتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ استری والے کپڑے نہ پہننا ہی کوئی سادگی اور صفائی کے مخالف بات نہیں ہے. یعنی ضرورت ہے تو سبحان اللہ اچھا ہے. اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لباس دھل کر صاف ستھرا ہو کر وہ ایسا ہے کہ بغیر استری بھی پہنا جا سکتا ہے. دیکھیں انداز ایسا اختیار کیا جائے دونوں اعتبار سے. سادگی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو کہ جس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں یہ کیا بنا ہوا ہے بھائی. یعنی آپ چار لوگوں کے درمیان جو معززین ہیں اور جس کو یوں کہہ لیں علماء شرفاء کا جو لباس ہے اس کے اندر اگر آپ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کے لباس پر انگلیاں اٹھائیں کہ بھائی یہ کیا پہن رکھا ہے آپ نے. تو ایسا لباس جس کی وجہ سے لوگ تشویش کا شکار ہوں وہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ایسے دیکھیں صفائی اور سادگی ایسا نہیں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جی. صفائی ایک جدا چیز ہے، سادگی ایک الگ چیز ہے. اور سادگی جو ہے نا وہ صفائی کے مخالف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس بندے نے سادگی اختیار کی ہوئی ہے تو وہ گندا میلا کچیلا ہی رہے گا، نہ بال سنوارے اور نہ جو ہے نا وہ منہ دھوئے اور ناخن بڑے ہوئے ہیں اور مطلب میل کچیل اس میں گھسا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں تو جی سادہ سا آدمی ہوں. یہ سادگی نہیں، آپ گندے آدمی ہیں. سادگی کسی اور چیز کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا کسی اور چیز کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا جس بندے نے بال رکھے جس کی زلفیں وہ اس کا اکرام کرے، داڑھی شریف کے اندر کنگا کرے، سر کو جو ہے وہ دھوئے تیل لگائے. اور نبی کریم علیہ السلام کو مبارک انداز ہے، کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے سرکار علیہ السلام اور تیل مبارک بھی لگایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح لباس بھی صاف ستھرا اجلا جس کو کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جو لباس دیکھتا تھا وہ حضور علیہ السلام کے جیسے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی والدہ اور خالہ جب ایمان لائیں نا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے ان سے اجلے لباس والا بندہ نہیں دیکھا کبھی. اور انداز گفتگو جو تھا اس کے بارے میں بھی کہا، کہتے اتنی شیریں گفتار والا بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو نبی پاک علیہ السلام کا ہر انداز بے مثل اور بے مثال ہے. صفائی سادگی یہ جو ہے وہ شریعت کو محمود بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے. دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، صفائی کو بھی سادگی کو بھی اختیار کرنا چاہیے. کیا بات ہے جی. ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے بھی کچھ کمنٹس لے لیتے ہیں. بہت سے عاشقان رسول حوصلہ افزائی کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر. زاہد اقبال بھائی ہیں جی، سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا جی. محمد ذاکر اشرفی ہوں گے سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سید محمد انس ستاری ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلام سنا دیں جی. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کمال حسن حضور ہیں، اس کلام کی فرمائش ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس سے قبل کہ ہم عثمان بھائی کی طرف بڑھیں کچھ کلام لیں، سیگمنٹ لیتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی زیارت. سبحان اللہ. آج کی زیارت میں ہم کیا زیارت کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی. دکھائیے گا.
آپ کو مدنی چینل کے ناظرین اس سے کیا نظر آیا؟ ایک سسپینس بھی ہے، آپ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں بالخصوص نظر آ رہی ہیں. چلیں جی، اب سسپینس کچھ کم ہوا ہے، اب کچھ مزید کم ہو گیا. چلیں، ویسے کیا ہے عدنان بھی، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ شاہ صاحب یہاں دیکھنے سے ویسے جو مطلب کعبۃ اللہ المشرفہ دکھانا مقصود ہوتا تو وہ پورے کا پورا دکھایا جاتا ہے. یہاں جو یہ میزاب رحمت جسے کہا جاتا ہے، پرنالہ جو ہے جی، رحمت کے پانی کو برسانے والا، تو یہ ہے شاید میزاب رحمت. سبحان اللہ. جی بالکل یہی ہے. میں سب سے پہلے مبلغین کی طرف بڑھوں گا اور مبلغین سے دیکھتے ہیں آج کس کے پاس کیا. لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ سب مبلغین کے نام کی پرچی انہی کے پاس آئی تھی. جی وسیم بھائی. دلوں کا چین سنو جی چلیں جی، دیکھتے ہیں کون سے مبلغین کے پاس کن کی پرچی آئی ہے. جی شاہ جی ایک نمبر میرے پاس ہے. ایک نمبر آپ کے پاس؟ اب ایک نمبر کون ہے بندہ؟ اللہ، بندے سارے ایک نمبر ہیں، یعنی باری کس کی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی نام بھی بیان فرما دیں آپ. وسیم بھائی. وسیم بھائی، سبحان اللہ. جی آپ کے پاس؟ وسیم بھائی. اچھا میرے پاس جو ہے وہ عدنان چشتی صاحب. اچھا آپ کے پاس تو فیضان مدنی. فیضان بھائی ہوں گے. چلیں نمبر کون سا ہے یہ بتائیں جی. نمبر ایک تو آپ کے پاس وسیم بھائی کے پاس، یعنی پہلے یہ بیان فرمائیں گے. 3 نمبر میرے پاس. چلیں اس کے بعد فیضان بھائی سے ہم سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے اس پر لیں گے. جی پکچر ہم ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. ویڈیو یہ ہے میزاب رحمت. سبحان اللہ. یہ ایک نہایت بابرکت اور تاریخی مقام ہے اور بڑی پیاری یہ چیز جو میزاب رحمت ہے، کعبہ خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ جی وسیم بھائی سے لیتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سونے کا جو ہے وہ چھت کے اوپر بنا ہوا پرنالہ ہے جی، اور جب بھی بارش وغیرہ آتی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ پانی نیچے حتیم کعبہ میں گرتا ہے. واہ. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو رحمت کہا جاتا ہے کہ یہ میزاب رحمت. میزاب رحمت یا عربی میں میزاب الرحمہ یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے جب پانی جو ہے وہ بارش کا گرتا ہے تو یہ رحمت کی علامت ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. اس سے بارش کا پانی چھت سے بہ کر حتیم میں گرتا ہے. اچھا، اسی کو میزاب الرحمہ جیسے بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ سعادت مند کتنے عاشقان رسول ہیں کہ جو جیسے ہی یہ پانی آتا ہے تو خوش نصیب سبحان اللہ اس کے نیچے برتن رکھیں یا اس سے برکتیں لے لیں. اس کے اوپر سے یعنی کعبۃ اللہ کی برکتوں کو چومتا ہوا یہ پانی آ رہا ہے، اپنے جسم پر پڑ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. جی فیضان بھائی آپ سے ہم لیں گے تاریخی پس منظر. جی جو میزاب رحمت ہے یعنی پرنالہ جو ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ میزاب رحمت یعنی جو یہ اپنا پرنالہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اس وقت یہ پرنالہ موجود نہیں تھا. پھر قریش نے یہ تعمیر کعبہ میں جب چھت بنائی تو اس میں یہ پرنالہ داخل کیا اور اس کے بعد یہ مختلف ادوار میں چلتا گیا اور پھر خلافت عثمانیہ میں اسے سونے سے مزین کیا گیا. تو آج جو پرنالہ ہمیں دیکھنے کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، یہ خالص سونے سے بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اب تک الحمدللہ یہی پرنالہ موجود ہے. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب میزاب رحمت کے پاس جب بندہ ہو یہ بڑا بابرکت مقام ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بالکل نیچے بھی جو ہے نا یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور چونکہ اس سے پانی جو ہے وہ اس میں حتیم کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے جی. تو پہلے تو بڑا وہ یوں کہہ لیں کہ آسان تھا، قدرے بارش ہوتی تھی تو لوگ جو ہے نا وہ عاشقان رسول ماشاءاللہ برکتیں پانے کے لیے اس کے نیچے چلے جایا کرتے تھے. اللہ کریم یہ سعادت نصیب فرمائے. مکہ مدینہ کی بارشیں بڑی برکت والی ہیں، اللہ کریم اس میں نہلا دے ہم سب کو اپنی رحمت کی بارش میں. میزاب رحمت کے پاس دعا بھی مانگے بندہ جی، اور دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اظلنا تحت عرشک یوم لا ظل الا ظلک، اللہم اسقنی بکأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا لا اظمأ بعدها ابدا. اے اللہ عز و جل ہمیں اس
دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ مجھے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کوزے سے ایسا جام پلا تاکہ اس کے بعد میں کبھی پیاسا نہ ہوں۔ کیا بات ہے، یہ دعا بھی مانگے بندہ، ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ یاد ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن مانگتے ہوئے بھی ذوق آئے گا بندے کو۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگنا بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگہ مستجاب الدعوات، جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان مقامات میں سے ہے۔ یہاں برسنے والا پانی بھی رحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عثمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کم کلام لے لیتے ہیں صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں
जाने जल्ला हो तुझे जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान साडा इश्क भी तो साडी जान भी तो कुल नबियां दा सुल्तान भी तो नाले अरशां दा मेहमान भी तो नाले अरशां दा मेहमान भी तो ते मैं मुके दी गल दी मुका देवा साडा दीन भी तो ईमान भी तो जाने जाने ईमान जाने मैं जाने जल्ला कहो तुझे सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे बलगल उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसन जमीओ ख़िसालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही वो कमाल हुस्न हुजूर है गुमान नक्स जहां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही फूल खार से दूर है यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं सल्लो अलैहि व आलिही तो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी दिलो जान नहीं कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं सल्लो अलैहि व आलिही करो तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जा दो जहाँ फिदा करो तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करो क्या करोड़ों जहाँ नहीं सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए कि फिर मदीने रवाना गुलाम हो जाए नसीब
نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی ہی مدینے میں شام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ عدنان بھائی کی طرف سوال بڑھاؤں گا۔ عدنان بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی ہے، اس میں جو سادگی نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنائی ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنے جو کام ہوتے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے۔ اگر جوتے مبارک کو، نالین شریفین کو اگر وہ سینہ مقصود ہوتا، اس کو جو ہے وہ سلائی کرنی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر جو سرکار علیہ السلام کے کام ہیں، لباس مبارک پر پیوند لگانا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اور یعنی گھر کے اندر آ کر نبی کریم علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے وہ بہت جو ہے وہ مینج ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے لوگوں نے جو آنا ہے ان کے لیے گھر مبارک کے اندر جو ہے وہ وقت علیحدہ ہے، جو وفود نے آنا ہے ان کے لیے علیحدہ وقت ہے، گھر والوں کے لیے جدا وقت ہے، اور پھر جو نبی کریم علیہ السلام نے انفرادی عبادت جو کرنی ہے اس کا انداز جدا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے اپنے گھر کے کام جو ہے وہ خود کر لیا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام ہمارے ساتھ محو گفتگو رہتے، بات چیت کیا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو یوں اٹھ کر تشریف لے جایا کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی کوئی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا وقت ہے تو پھر انداز یہ ہے، پھر یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہے بات چیت کر رہے ہیں، اچھا بھلا نمازی آدمی بھی جو ہے نا وہ نماز سے جو ہے وہ غفلت کر جاتا ہے، وہ جی دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ خود بھی جاتے انہیں بھی لے کر جاتے، لیکن یہاں یہ انداز ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا گھر میں مبارک انداز کیا ہے؟ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ بھائی جب نماز کا وقت ہوتا یوں اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی کوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو گھر میں مبارک انداز ہے، باہر بھی حتی الامکان اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ اپنے کام جو کم از کم اپنے کام ہے وہ گھر والوں کے ذمہ یوں نہ ڈال دیں کہ آپ آ رہے ہیں تو جو لباس آپ تبدیل کر کے آ رہے ہیں وہ گھر والے جو ہے وہ اس کو چنتے رہیں، جمع کرتے رہیں، یہ موزے یہاں پڑے ہوئے ہیں، جوتے وہاں چھوڑ کر گئے ہیں، بنیان ادھر پڑی ہوئی ہے، قمیض وہاں لٹک رہی ہے، تو وہ اللہ کی بندی بیچاری پیچھے آپ کے یہ جو بکھیرے ہوئے کام ہیں وہی جمع کرتی رہے، آدھا دن اس پر گزر جائے اور بقیہ جو ہے نا وہ یہی معاملہ آپ کا ہے، اور دو چار اللہ کریم نے بچے بھی دیے ہیں تو وہ بھی یہی کام کر کے جا رہے ہیں۔ تو گھر والوں کے لیے فالتو کام نہ پھیلائیں، اپنے کام خود کر لیں، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے اس کو وہاں رکھ کر آئیں، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار بنائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری ادا کو میں اور آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقین کریں گھر سکھی ہو جائے گا، گھر میں خوشحالیاں آ جائیں گی۔ بسا اوقات وہ جو آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی، میری فلاں چیز نہیں مل رہی، آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کہاں رکھی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں چیز رکھی تھی۔ میری گھڑی کہاں ہے بھائی، میری گھڑی نہیں مل رہی، شور شرابہ ایک گھر میں، ایک ہنگامہ نافذ ہے، ہنگامہ ہے اور کرفیو نافذ ہو گیا ہے جی، ماں بدولت کی، عدنان بھائی کہتے ہوتے ہیں نا ماں بدولت کی آج گھڑی نہیں مل رہی۔ گھڑی کہاں نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ آپ نے رکھی کہاں تھی؟ آپ نے کیا اسے اسی جگہ پر رکھا ہے کہ جہاں آپ تلاش کر رہے ہیں یا جہاں اس کی جگہ ہونی چاہیے؟ جب آپ نے ہی چیزوں کو بکھیر دیا تو کیسے آپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی؟ پھر تو کبھی ادھر ہو جائے گی، کسی بچے نے اٹھا کے کہیں کر دینی ہے۔ خیر سے اگر آپ کا فلیٹ ہے اور فلیٹ بھی روڈ کی طرف اور بچہ آپ کا چھوٹا تو اس نے آپ کی چیزیں اٹھا کر ان چیزوں سے تو ہم گزر ہی رہتے ہیں، کبھی کیا چیز نیچے سے اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی کیا، تو بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، بڑی قیمتی چیزیں بھی
بعض اوقات چیز تو ملے گی لیکن کام کی نہیں ہوگی اس وقت. چیز تو مل جائے گی اور ممکن ہے مل جائے. جس طرف سڑک ہو روڈ ہو تو وہاں سے خیر سے ملنا بھی اکثر تو نہیں ملتی, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی چیزوں کو حفاظت میں رکھیں گے, اپنی جگہ پر رکھیں گے, نہ تو گھر والوں پر بوجھ بڑھے گا اور نہ ہی آپ پریشان ہوں گے. میں چاہوں گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا ایک طرز عمل ہے, اور جب نبی پاک علیہ السلام کی طرز زندگی ان کے سامنے بیان ہوتی ہے تو آپ بڑے پیارے انداز میں حضور کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں اور اپناتے ہیں. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے, تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا کرتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ, ایک روایت ملتی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں, یہ امیر المؤمنین بن گئے, مختلف فتوحات حاصل کی, تو آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علی جاں اب آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں, اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر قیصر و کسری کی فتحیں عطا فرمائی ہیں, تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قیمتی لباس پہنا کریں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا کریں, تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں, آپ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں دیکھ کر ان کے اوپر ایک روب ہوگا آپ کا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت جو ہے وہ طاری ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 دن کھانا کھایا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کھانا جو ہے وہ میز پر لگوایا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان زمین پر لگاتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. اور آپ جو ہے وہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے, اون کا جبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جبہ اتنی کھردرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر زخم ہو جایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو سونے کے لیے جو ہے جو آپ بچھاتے, جو ہے وہ پہننے کے لیے پہنتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہننے والا سلسلہ تو جو پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس, اس میں جو ہے وہ ہمیں پیوند لگے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو یہ بات کر کر پھر آپ نے جو ہے وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے گزاری. شاہ جی یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کتنا انداز, پیارا انداز ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو, ہر طریقے کو اپناتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک بات میں نے پڑھی تھی بڑی کمال کی لگی تھی شاہ جی, کہ لکھا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس لیے کوئی کام کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے. معاذ اللہ, کتنی پیاری بات ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ سستی سمجھنے کے لیے, اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو جائے کہ صحابہ تو اس لیے عمل کرتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے. اور دیکھیں عشق ہے نا, عشق محبت, وہ تو اس کا تقاضا ہی یہ ہے. عشق محبت وہ تو اطاعت کرواتی ہے, اس کا تقاضا ہی. اور عشق اور محبت ہو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اللہ اکبر. پھر تو صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کو پڑھتے ہیں, وہ کہیں سے گزرتے ہیں تو جھک کر گزرتے ہیں کسی درخت کے, حالانکہ وہ درخت اونچا ہے. کہا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا ادھر سے حضور گزرے تھے تو یوں جھکے تھے, حضور نے وضو کیا تھا تو مسکرائے تھے, حضور نے یہ ادا فرمائی تھی تو ہم حضور کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں. اللہ کرے کہ حضور کی ساری اداؤں کو, جتنی ادائیں ہم تک پہنچتی ہیں, پہنچ رہی ہیں, علماء کرام نے جو ہم تک پہنچائی ہیں, جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم ان اداؤں کو اپنا لیں. سادگی کے حوالے سے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں البدادۃ من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. یعنی سادگی کی حالت میں ہونا یہ ایمان ہے, ایمان سے ہے. اللہ کرے کہ اس سادگی کو ہم اپنا لیں.
ہر اعتبار سے آپ کا گھر سکھی ہو جائے گا، آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا، آپ کے معاشی جو معاملات ہیں، جو اس چیز کی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ساری ٹینشنوں سے آپ نکل جائیں گے، کیونکہ سادگی میں نا دکھلاوا نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، اچھا تکبر نہیں ہے. سادگی میں یقینی طور پر عاجزی ہے، یقینی طور پر سکون ہے، اور حقیقی سکون بندے کو نصیب ہوتا ہے. یہ ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سادگی اپنانے سے ہی نصیب ہوں گی، اور سادگی اس انداز اس وجہ سے بھی اپنائیں. میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے اسے پسند کیا ہے اپنی ذات کے لیے اور پھر اپنے امتیوں کے لیے. تو اللہ کرے کہ ہم ان فضائل کو پانے کے لیے پیارے آقا کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنا لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ اسلام کی طرف بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیری یادوں سے مور سینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سلام سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے